حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان یہ خط و کتابت بھی چلتے رہے، صلح کی باتیں بھی چلتی رہیں، لیکن جیسے کہ میں نے کہا سبائی فتنہ یہاں پر بھی موجود تھا دونوں جماعتوں میں۔ اور اس کے بعد رجب کا مہینہ شروع ہوا تو حرمت والا مہینہ، اس میں جنگ حرام ہے، تو جنگ بندی ہو گئی۔ 3 مہینے ایسے ہی گزر گئے، دونوں فوجیں میدان میں پڑاؤ ڈالی رہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان یہ خط و کتابت بھی چلتے رہے، صلح کی باتیں بھی چلتی رہیں، لیکن جیسے کہ میں نے کہا سبائی فتنہ یہاں پر بھی موجود تھا دونوں جماعتوں میں، اور دونوں جماعتوں کو جنگ پر بھڑکانے کے لیے شرانگیز دونوں جگہ موجود تھے، بھڑکاتے رہتے تھے۔ اور اس کے بعد ناگہانی رجب کا مہینہ ختم ہوا تو اچانک ان دونوں میں مٹ بھیڑ ہوئی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے ہوئی جماعت میں 25,000 لوگ قتل ہوئے تھے، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے آئے ہوئے لوگوں میں 45,000 لوگ قتل ہوئے تھے۔ اس ایک جنگ میں 70,000 لوگ قتل ہوئے۔ یہ معمولی چیز ہے؟ 70,000 لوگ کام آ گئے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، حتیٰ کہ قتل اتنا ہو چکا تھا کہ ایک ایک دن جنگ کو روکنا پڑتا تھا، میتوں کو یعنی کفن پہنانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، دفن کرنے کے لیے۔ ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں، ہزاروں کی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے اس ایک جنگ میں۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے سمجھ لیا، کیونکہ شامی فوج جو ہے اب کمزور پڑ گئی تھی جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ آئی تھی، اور حضرت علی کے ساتھ جو فوج لڑ رہی تھی وہ عراقی فوج تھی، کیونکہ حضرت علی کا دارالخلافہ کوفہ تھا جو عراق میں ہے۔ عراقی فوج اور شامی فوج دونوں میں لڑائیاں ہیں، اور حجاز کے لوگ یعنی مدینہ، مکہ، یہاں کے سب لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ تھے۔ اب حضرت امیر معاویہ نے یہ جب دیکھا کہ شامی فوج 45,000 کی تعداد میں قتل ہو گئی، جو اب تک کی کسی بھی جنگ میں اتنی بڑی تعداد قتل نہیں ہوئی تھی، یہ بہت بڑی تعداد ہے، تو انہوں نے پھر یہ اپنی فوج میں تقریر کرنا شروع کیا کہ اگر شامی فوج اس طرح سے ماری جانے لگ جائے تو پھر جو ہم نے علاقے فتح کیے تھے رومن ایمپائر سے، وہ تو رومی فوجی عیسائی سب پھر سے ملک شام پر حملہ کریں گے، ہمارے علاقے حاصل کر لیں گے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ نے عراقی فوج کو بھی بتایا کہ اے عراق کے رہنے والوں، تمہارے بھی 25,000 قتل ہو گئے، اسی طرح سے اگر تمہارا بھی قتل جاری رہا اور یہ جنگ جاری رہی تو جو تم نے علاقے فتح کیے پرشین ایمپائر سے، یعنی ایران کی جو پہلی کی حکومت تھی کسرا کی، اس سے جو علاقے تم نے فتح کیے، یہ پرشین ایمپائر کے لوگ جو پجاری ہیں آگ کے، وہ دوبارہ عراق کو حاصل کر لیں گے اور تمہارے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگ نہیں رہیں گے۔ یہ حکمت کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے اتنا قتل ہونے کے بعد اب دونوں کے درمیان فکر آ گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب یہ بات سنی تو عراقیوں کو پوچھا تو عراقی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، کہا کہ اب امیر معاویہ کی فوج کمزور پڑ رہی ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہ صلح کرنے کو تیار نہیں تھی فوج۔ تو حضرت امیر معاویہ نے ایک ترکیب نکالی، 5 بڑے بڑے اپنے شام کے لوگوں کو بلایا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ بہت ہی مدبر آدمی تھے، سیاست میں ان کا کوئی مثل نہیں ملتا، بلکہ ان کو کہتے ہیں پورے عرب کا ذہن، پورے عرب کی عقل ان کے پاس تھی۔ حضرت امیر معاویہ انہوں نے 5 بڑے بڑے قرآن مصحف جس میں قرآن لکھا ہوا تھا، قرآن پاک کے نسخے منگوائے اور کہا قرآن پاک کو اٹھاؤ اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپس میں قرآن کو حکم بنائیں گے اور اس کے مطابق اپنے آگے کے معاملات طے کریں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فوج اس کا انکار کرتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ تو کفر ہو جائے گا، قرآن کو حکم ماننے سے انکار کرنا۔ تو حضرت امیر معاویہ کی یہ ترکیب تھی، 5 بڑے بڑے قرآن اٹھا کر کے وہ لائے اور پیچھے اور بھی سینکڑوں لوگ قرآن سر پہ اٹھا کر کے لے آئے اور اعلان کیا عراقی فوج کے سامنے، حضرت علی کے سامنے، کہ یہ
ہم لوگ جنگ بندی چاہتے ہیں اور قرآن جو ہے اس کو ہم حکم بنانا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق ہم آگے کام کریں. حضرت علی اگر انکار کرتے تو ان کی فوج میں ہی لوگ آپ کی باغی ہو جاتے کہ آپ نے تو قرآن کا انکار کر دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیاست سمجھ گئے. آپ نے فرمایا ہم نے جو جنگ کی ہے وہ اسی لیے کہ تم قرآن کے پابند بن جاؤ, اسی لیے تو ہم تلوار اٹھائے. اور آج اگر آپ کو یہ بات لگ رہی ہے کہ قرآن کو حکم بنایا جائے تو اس کے سب سے پہلے پیروکار ہم ہوں گے. پھر دونوں کی جانب سے یہ بات طے پائی کہ ایک ایک صحابی کو حکم بنایا جائے اور قرآن اور حدیث رسول کے مطابق وہ فیصلہ کرے. تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے مشیر خاص یعنی ان کے بہت قریبی تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا, وہ حضرت امیر معاویہ کے قریبی تھے. حضرت امیر معاویہ نے ان کو حکم بنا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ نہایت سادہ دل تھے اور ہر ایک کے متعلق عفو درگزر کا معاملہ اپنے اندر رکھتے تھے. جیسے اپنے لیے سوچتے تھے ایسے دوسرے کے لیے بھی خیال رکھتے تھے. حالانکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کے گورنر رہے ہیں, مدبر رہے, ذہین رہے, لیکن حضرت علی ان کے حکم بنانے کے حمایت میں نہیں تھے, لیکن لوگوں کی زور زبردستی پر ان کو حکم بنایا گیا. مسئلہ تاریخ کا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر اسی لیے میں تاریخ دہراتا ہوں کہ کوئی ڈھکوسلا بازی کرتے ہوئے تمہیں پھر گمراہ نہ کر دے. حقیقت کیا ہوئی اور کیا ہوا تھا یہ جاننا آپ کے لیے ایک بار ضروری ہے. دونوں نے حکم بنایا. حضرت عمرو بن عاص یہ ہمیشہ اپنے تدبر اور تفکر کو کام میں لاتے اور جب بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری آتے تو ان کا نہایت شاندار استقبال اور تعظیم و تکریم کرتے اور کہتے ابو موسیٰ اشعری آپ مجھ سے رتبے میں بڑے ہیں, آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں, آپ سے پہلے میں ہو ہی نہیں سکتا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری پر یہ دباؤ ہمیشہ رہتا تھا اور دونوں کو اب صلح نامے پر دستخط کروانی تھی یا جو بھی دونوں لوگ فیصلہ لیتے اس پر عمل کرنا تھا. دونوں جماعتوں کو دونوں نے وعدہ کر لیا تھا, دستخطیں ہو گئی تھی. اب یہ دونوں صحابہ کو ٹائم دیا گیا رمضان شروع ہونے سے پہلے تک آپ اپنا حکم نامہ یا جو آپ کا فیصلہ ہے وہ سنا دیں. ایک جگہ بھی منتخب کر لی گئی, اس جگہ پر جا کر کے اپنا فیصلہ سنائیں گے. اب دونوں آپس میں بیٹھ کر کے جو باتیں کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص دونوں میں بہت لمبی گفتگو ہوئی ہے. اب وہ ضروریات میں سے نہیں ہے جس کو بیان کرنا, کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ پوچھتے تھے عمرو بن عاص سے آپ کس اعتبار سے امیر معاویہ کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں جبکہ ابھی حضرت علی بن ابی طالب ہمارے درمیان موجود ہیں اور رسول اللہ کے داماد ہیں, ان کی فضیلتیں آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. حضرت عمرو بن عاص نے بھی اسی طرح کی گفتگو کی. بہرحال اس پوری گفتگو کا جو خلاصہ نکلا وہ میں بتاتا ہوں. حضرت عمرو بن عاص کہتے تھے ہمیشہ کہ آپ پہلے بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس فتنہ انگیزی سے اور یہ روز روز کی جنگ سے نکالنے کے لیے یہ اعلان کر دوں کہ اب حضرت علی بھی خلیفہ نہیں ہیں, امیر معاویہ بھی خلیفہ نہیں ہیں. یہ معاملہ اب جیسے صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمانوں کے حوالے تھا, وہ جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کریں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو حالات ہوئے تھے, میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے حوالے یہ کر دیا جائے اور پھر سے وہ منتخب کریں. حضرت عمرو بن عاص نے کہا بالکل آپ صحیح سوچتے ہیں. حضرت عمرو بن عاص بھی اسی خیال کے حامی رہے, لیکن بہرحال دونوں حکم تھے, دونوں صحابی تھے. بات یہاں تک آئی جس دن یہ اعلان ہونا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص کی طرف سے. یہ تاریخ ہے میرے عزیز. حجاز کے, مکہ مکرمہ, مدینہ طیبہ کے اکثر بڑے بڑے صحابہ بھی یہ فیصلہ سننے کے لیے آئے تھے کہ آج ہوگا کیا, کہ مسلمانوں کے درمیان جاری جنگ کو ختم کرنے جا رہے ہیں دو حکم صحابہ.
تو دونوں کو الگ الگ اختیارات تھے. آپ جو کہیں گے اس پر عمل ہوگا، لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق. تو حضرت عمرو بن عاص نے یہ کہا کہ پہلے میں نہیں سناؤں گا، اپنا فیصلہ پہلے ابو موسیٰ اشعری سنائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کھڑا کیا گیا تو انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو جنگوں میں مبتلا کرنے سے بہتر ہے کہ یہ خلافت سے دونوں معزول ہو جائیں، دستبردار ہو جائیں. جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت بھی کچھ لوگ خلافت کا اعلان کرتے تھے اور یہ خلافت کا معاملہ تھا. تو آپ نے کہا دونوں دستبردار ہو جائیں، مسلمانوں کے حق میں یہ فیصلہ ہو جائے. حضرت عمرو بن عاص نے یہ نہیں کہا، وہ کھڑے ہوئے کہا. دو حکم تھے، ان میں سے ایک حکم نے اپنا فیصلہ سنایا، ابو موسیٰ اشعری. انہوں نے اپنے فریق حضرت علی کو معزول کر دیا، لیکن میں اپنے فریق امیر معاویہ کو معزول نہیں کرتا. تو یہ ہمارا فیصلہ ہے. اس بات پر بہت بڑا ہنگامہ ہوا. پھر بات یہاں کو پہنچی کہ ان دونوں حکموں کی بات تسلیم کی جانی تھی، لیکن شامی الگ باغی ہو گئے، عراقی الگ باغی ہو گئے. بہرحال یہ معاملہ اس وقت جا کر ٹھنڈا ہوا جب خود حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ آمنے سامنے آ گئے، اور ان دونوں نے آپس میں بیٹھ کر کے پھر صلح نامہ لکھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی باقی ماندہ فوج کو لے کر عراق تشریف لائے، کوفہ، اور حضرت امیر معاویہ کو ملک شام بھیج دیا گیا. یہ معاملات جو ہوئے 37 ہجری میں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہو چکی تھی 35 ہجری میں. 37 ہجری میں یہ سب حالات ہوئے. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ تشریف لے گئے. 40 ہجری میں حضرت علی کا انتقال ہو گیا. کل یہاں تک کے حالات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا تھا. چونکہ یہ جنگ صفین کے بارے میں کل مختصراً عرض کیا تھا، آج میں نے اس کو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ دیا. دونوں جنگیں اس میں مسلمانوں کا بڑا خسارہ ہوا ہے، جنگ جمل ہو کہ جنگ صفین. دونوں جنگوں میں مسلمان شہید ہوئے. لیکن جانتے ہو ان جنگوں کے بارے میں تمہارا موقف کیا ہے، ہمارا موقف کیا ہے، شیعہ لوگوں کا موقف کیا ہے؟ یہ اپنی جگہ پر. خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا موقف کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. جنگ صفین میں جو قتل ہو کر کے گرے ہوئی تھی لاشیں، جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان سے گزرتے، یہ بھی حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے، ابن عساکر کی روایت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان سے گزرتے تھے، اور جب اپنی فوج کے جو مقتول تھے، شہید تھے، ان کو دیکھتے اور کہتے یہ جنتی لوگ جو شہید ہو گئے. اور پھر ادھر کی جماعت کے جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کی لاشوں کے پاس جاتے، حضرت علی کہتے یہ جو جتنے قتل ہوئے جنتی لوگ. میرے عزیزو، دونوں کے متعلق یہ بات کہنا، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس امام کے سامنے یہ معاملات درپیش تھے انہوں نے خود کہا کہ دونوں طرف مسلمان ہیں، اور جو تلواریں اٹھی ہیں وہ غلط فہمی کی وجہ سے اٹھی ہیں یا کسی فتین کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے اٹھی ہیں، ان کی اجتہادی خطا ہے. لیکن بعد کے آنے والے اکابر علماء اور اکابر ائمہ اکرام جتنے بھی ہیں، سبوں نے یہی کہا ہے جنگ میں دونوں طرف صحابہ تھے، لیکن حق پر علی بن ابی طالب تھے، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے. خیر، 40 ہجری میں جب آپ کا انتقال ہوا تو اب خلافت کا مسئلہ پھر سے آ گیا. میں نے آپ کو شروع سے بتایا ہے تاریخ اسلام میں خلافت کا انتخاب، خلیفہ کا انتخاب، یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے. اس وقت بڑی جنگ ہو سکتی ہے، اس جنگ کو ختم کرنا، ارے میاں یہاں چھوٹے الیکشن میں جنگیں ہو جاتی ہیں. وہ خلیفہ اسلام کا انتخاب اور بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جتنے کوفہ کے لوگ تھے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جتنے حمایتی لوگ تھے، اور مدینہ مکہ مکرمہ میں جتنے لوگ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لوگ ان کی جماعت کے، ان کے حامیان میں سے تھے، سبوں نے یہ اعلان کیا کہ حضرت علی کے بڑے بیٹے حسن، امام حسن مجتبیٰ کو خلافت پر فائز کیا جائے.
حضرت امام حسن کو لوگوں نے بٹھا دیا کرسی خلافت پر اور سب ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت بھی لی۔ یہ 5ویں خلیفہ ہیں، تاریخ ہے 5ویں خلیفہ ہیں، اور خلافت راشدہ کا جو 30 سال کا پیریڈ ہے اس کے اندر ہی ہیں۔ ابھی 6 مہینے باقی ہیں خلافت راشدہ کے 30 سال حضور نے فرمایا۔ یہ سارے 29 سال ہوئے تھے حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت علی تک، جب حضرت علی کا انتقال ہوا سارے 29 سال ہوئے تھے۔ اور اسی کے بعد حضرت امام حسن نے بھی اعلان کیا، اور ادھر ملک شام میں دمشق میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، اور شام کے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب یہ خلافت کا تنازع یعنی بیک وقت 2 خلیفہ کا اعلان، یہ سب سے پہلے خلافت راشدہ کے بعد۔ حضرت علی کے زمانے میں کبھی بھی حضرت امیر معاویہ نے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں کیا، یہ کہتے رہے کہ خلافت کے حقدار ہم بھی ہیں، لیکن خلیفہ ہونے کا عام اعلان کبھی نہیں کیا۔ اور حضرت علی کے انتقال کے بعد بیک وقت 2 خلیفہ کا اعلان۔ اہل مدینہ جتنے تھے وہ سب حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے، اہل مکہ جتنے تھے وہ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے، اہل عراق جتنے تھے وہ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ اب سیدنا امام حسن کی خلافت کا دور ہے، تو ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں، کچھ باتیں امام حسن مجتبی کی سننا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ وہ عظیم نواسے ہیں جن کو خود رسول اللہ میں اپنا بیٹا کہتے تھے، اور مدینے میں موجود صحابہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتی جلتی شکل اگر کسی کی تھی تو امام حسن مجتبی کی تھی۔ ان کے چہرے پاک کو دیکھتے لوگ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو یاد کرتے تھے۔ اور امام حسن کی فضیلت کیا تھی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ محبوبوں میں سے دونوں شہزادے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حدیثوں کے راوی ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام حسن کو اور امام حسین کو، یا صرف امام حسن کو کندھے پر سوار کر کے حضور مدینے میں چل رہے تھے، کسی صحابی نے دیکھ کر کے حضرت امام حسن کی طرف دیکھ کر کہا شہزادے کتنی اچھی سواری پایا ہے، کونین کا آقا و مولا سید الانبیاء جس کے دوش پر تو سواری کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا تم نے صرف سواری دیکھا، یہ بھی تو دیکھو سوار بھی کتنا اچھا ہے، سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان شہزادگان سے بے حد محبت کرتے تھے، یہاں تک ارشاد ہے حدیث میں ہما ریحانتی فی الجنہ ہما ریحانتی فی الدنیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شہزادے میرے لیے دنیا میں جنت کے 2 پھولوں کی طرح، اسی لیے حضور ان کی گردنوں کو سونگھتے تھے اور ان کے چہروں کو جب بوسہ لیتے تھے تو آپ ان کو سونگھا کرتے۔ صحابہ یہی کہتے کہ آپ ان بچوں کو سونگھتے ہیں، چومنے کا بوسہ دینے کا رواج تو ہے، سونگھنے کا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماتے یہ جنت کے 2 حسین پھول ہیں، اور ان کے نام عرب میں بالکل نیو نام تھے، بالکل جدید۔ اس سے پہلے حسن نام بھی عربوں میں نہیں پایا جاتا تھا، حسین نام بھی نہیں پایا جاتا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نام بچائے رکھے، محفوظ رکھے، اور رسول اللہ کے نواسوں کے سب سے پہلے نام رکھے گئے حسن اور حسین۔ سیدنا امام حسن اور حسین ان کی فضیلتیں کیا بیان کی جائیں۔ اب چونکہ امام حسن کی خلافت کا دور ہے تو ان کے بچپن کے حالات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں انہوں نے پروان چڑھی پایا ہے، تو اس سے بہتر اور کیا چیز بیان کی جائے جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہو، اپنے ہاتھوں سے سلایا ہو، اپنے ہاتھوں سے پہنایا ہو، اور جب حضور نماز میں چلے جائیں تو یہ بچے حضور پر سوار ہو جائیں۔ اس قدر حسین اور خوش نما ماحول میں انہوں نے تربیت پائی ہے مدینہ طیبہ میں۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش محبت میں پروان چڑھنے والے یہ جوانوں کی فضیلتیں بیان سے باہر ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے یہ دونوں بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص امام حسن کے لیے جو ایک بات فرمائی، چونکہ خلافت امام حسن کی بات چل رہی ہے۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ممبر پر کھڑے تھے، تو امام حسن ایک پاؤں کو پکڑے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور کے قدم مبارک کو پکڑے ہوئے تھے۔ جب حضور ممبر پر خطبہ دے رہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیتے دیتے لوگوں کو یہ ارشاد فرمائے، لوگوں اس بچے کو پہچانو، ایک دور آئے گا میرا یہ بچہ سردار ہوگا اور میری امت کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کر آئے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کب؟ جب امام حسن کی عمر بہت چھوٹی سی تھی، بچپن میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم پاک پکڑ کر بیٹھے ہوں خطبے کے دوران، اس وقت رسول اللہ نے یہ بشارت دی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ بہرحال فضیلتیں بیان سے باہر ہیں، آپ نہایت ہی متقی پرہیزگار، یہاں تک کہ صحابہ اور تابعین نے کہا ہے، امام حسن بصری اور دیگر تابعین سے یہ روایت ہے کہ امام حسن بصری سے زندگی بھر میں کسی نے سخت جملہ نہیں سنا۔ ایک ہی مرتبہ ان کا عمیر بن عثمان ان سے کچھ زمین کے معاملات کو لے کر کے مسئلہ ہوا، انہوں نے بہت انہیں سمجھایا۔ امام حسن کبھی بھی سخت جملہ نہیں کہتے تھے اور نہ ہی زندگی میں کبھی کسی نے ان سے گالیاں سنی، کبھی نہیں۔ حضرت امام حسن بہت بردبار کس کو کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ برداشت کی طاقت رکھنے والا، امام حسن کے اندر یہ جذبات تھا، کبھی کسی کے خلاف سخت جملہ استعمال نہیں کیا۔ عمیر بن عثمان سے جب یہ معاملہ ہوا تو لوگوں نے آ کر کے کہا کہ آپ کی ساری دلیلیں، ساری باتیں انہوں نے رد کر دی، وہ ماننے کو تیار نہیں۔ امام حسن نے کہا اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ بس یہ ایک جملہ فرمایا گیا، پوری زندگی میں ہم نے امام حسن سے سنا، اس کے علاوہ سخت جملہ کسی کے بارے میں کہتے ہوئے کبھی نہیں سنا۔ حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں، مروان، یہ جس نے حضرت عثمان غنی کی مہر چرائی تھی، یہ مروان جو بھاگ کر گیا تھا حضرت عثمان کے قتل کے وقت، مدینے میں نہیں تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب امیر معاویہ نے ملک شام میں خلافت کا اعلان کیا تو مروان کو مدینے کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ یہ مروان سخت قسم کا آدمی تھا، اس کی پیدائش میں فرمایا تھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گرگٹ کا بچہ گرگٹ پیدا ہو گیا۔ یہ مروان بن حکم، یہ وہ شخص ہے، مدینے کا حاکم بنا تھا، یہ خطبہ دیتا تھا اور خطبے میں سخت جملے حضرت امام حسن کے بارے میں کہتا تھا، اور امام حسن بیٹھے ہوئے سنتے تھے خطبے، ان کے باپ کو گالیاں دیتا تھا اور حضرت امام حسن کو بولتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام حسن ایک مجلس میں بیٹھے، اور بھی لوگ تھے، مروان بیٹھا ہوا ہے، اس نے تانا مارتے ہوئے یہ کہا کہ ایسا شخص ہے، میں اس کے باپ کے بارے میں کہتا ہوں تو یہ کہتا ہے میری ماں گھوڑی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدہ کائنات کی طرف بھی اس نے بد زبانی کی تھی۔ میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، اتنا سخت جملہ سامنے کہنے کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اف تک نہ کہتے تھے، کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا نواز رسول جگر گوش بطول حسن مجتبی کے متعلق ایسا کہتا ہے۔ حضرت امام حسن یہ کہتے کہ اے لوگوں، تم سب کے سامنے اللہ نے مجھے سورج کی طرح ظاہر رکھا ہے، میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں، اور جو کچھ مروان کہتا ہے اگر میں بدلے میں کچھ کہہ دوں تو اس کی بات کا بدلہ کم ہو جائے گا، اس کے لیے سب سے بہترین انتقام اللہ کی ذات ہے۔ یہ امام حسن کہتے تھے، اس کے جملے اتنے بڑے ہیں کہ اگر میں بدلہ لے لوں تو یہ کم ہو جائے گا، اس کے لیے انتقام کم ہو جائے، اس لیے میں اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہوں۔ بردباری، برداشت کی طاقت
امام حسن کے اندر اتنی زیادہ تھی، ان کو گالیاں دی گئی، ان کے خلاف برا بھلا ان کے مدینے میں کہا جاتا رہا۔ بہرحال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی خلافت کا اعلان کیا، حضرت امیر معاویہ نے بھی خلافت کا اعلان کیا تھا، تو انہوں نے پھر سے فوج کشی کا ارادہ کر دیا کہ ایک وقت 2 خلیفہ کا اعلان مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دے گا۔ امیر معاویہ نے ملک شام کی جتنی فوج تھی وہ جمع کی اور کہا حسن بن ابی طالب سے کہہ دو، کیونکہ امیر معاویہ 22 سال سے گورنر تھے ملک شام کی اور خلافت کا اعلان کیا تھا، بہت سارے لوگوں نے وہاں ان کی بیعت کو مان بھی لیا تھا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی خلافت کے متعلق سب سے بیعت بھی لے رہے تھے، تو امام حسن کے ساتھ جنگ ہونے والی تھی، جیسے جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اور حضرت امام حسن جانتے تھے کتنے مسلمانوں کو قتل وہ 2 جنگوں میں ہوا، ایک جنگ میں 12,000 اور دوسری جنگ میں 70,000 قتل ہوئے تھے۔ اب یہ خلافت کے چکر میں تیسری جنگ ہو سکتی تھی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ والوں کو جمع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ سارے جمع ہوئے اور کہا علی بن ابی طالب کے بعد سب سے افضل جماعت میں آپ ہیں، اور خلافت کا حق صرف اہل بیت کو ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں کوفہ والوں کی تھی، انہوں نے حضرت امام حسن سے کہا، تو حضرت امام حسن نے کہا چلو میرے ساتھ، امیر معاویہ ملک شام سے نکلے ہوئے، ہم کسی جگہ آمنے سامنے ہونے والے ہیں۔ کوفہ والے بھی نکلے امام حسن کے ساتھ، اور ملک شام سے امیر معاویہ کے ساتھ بھی ایک فوج، لیکن جس جگہ ان دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، امام حسن جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے، سیدھے حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے، کہا پچھلی جنگوں کے تلخ تجربے میرے سامنے ہیں، اس کے کڑوے نتیجے مجھے پتا ہیں، خون بہے گا ہمارے درمیان یا تمہارے درمیان، میں خلافت کا یہ کڑوا مزہ نہیں لینا چاہتا، لہذا میں تم سے کچھ شرائط پر صلح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا بتائیے آپ، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ امیر معاویہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی بے حرمتی کرتے تھے یا توہین کرتے تھے، نہیں، عزت بھی کرتے تھے، خلافت کا معاملہ ہے۔ تو حضرت امام حسن نے صلح نامہ لکھوایا، شرائط لکھوائے، اس میں پہلی یہ تھی کہ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد خلافت پھر امام حسن کے پاس آ جائے گی، دوسری یہ تھی کہ جو علاقے مدینے کے مکہ کے جو لوگ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حامی ہیں، ان سے کوئی سختی نہیں کی جائے گی، باز پرس نہیں کیا جائے گا، یا جو جنگوں میں تمہارے سامنے آ چکے تھے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اب آپ خلیفہ بن رہے ہیں، آپ کے خلاف جو جنگیں ہوئی ہیں اس زمانے میں، اب ان کو پکڑ کر کے مارا جائے یا ان کو قید کیا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ سب شرطوں میں حضرت امام حسن نے لکھوایا اور کہا کہ اہل حجاز، مکہ مدینے والوں کا اور اہل بیت کا خاص خیال کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے ان تمام شرائط کو قبول کر لیا، سب منظور ہے۔ پھر ہر سال 1,00,000 دینار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر کیے جانے پر یہ صلح منظور ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ واپس چلے گئے اور امام حسن بھی اپنی فوج کو لے کر واپس آئے، اور کوفہ میں آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ اے لوگوں، میں اس خلافت سے دستبردار ہو گیا جس کے لیے مسلمانوں کا خون بہتا جا رہا ہے، میں نے معاویہ بن ابی سفیان کے حوالے اس خلافت کا ذمہ دے دیا ہے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد اب پورے خطہ اسلام میں ایک ہی خلیفہ تھا، وہ امیر معاویہ کے ساتھ۔ امام حسن 6 مہینے تک خلیفہ رہے اور 6 مہینے کے بعد دستبردار ہو گئے۔ اس اعتبار سے خلفائے راشدین میں حضرت امام حسن کا بھی نام آتا ہے۔ وہ 6 مہینے جو بچے تھے وہ خلافت راشدہ کے، اس میں امام حسن نے خلافت کی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، کچھ لوگ چڑھاتے ہیں، کچھ لوگ اتارتے ہیں، یہ ہر زمانے میں رہتے ہیں۔ حضرت حسن کے بہت سارے لوگ مخالف ہو گئے کوفہ میں، کہا ہم تو آپ کے لیے جان لٹانے والے تھے، ہم تو آپ کے لیے گردنیں لٹانے والے تھے، آپ نے تو جا کر اس سے صلح کر لی۔
ہم آپ کی صلح کو نہیں مانتے، آپ کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، زور زبردستی۔ حضرت امام حسن نے کہا میں نے خلافت کے سارے دور دیکھے ہیں، صدیق اکبر سے لے کر میرے باپ علی بن ابی طالب تک جو معاملات ہوتے رہے، لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا جس میں اکابر صحابہ تھے، بدر میں شریک، احد میں شریک، فتح مکہ میں۔ وہ صحابہ کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ اے لوگوں، اب خلافت نہیں، اب ملوکیت آ گئی، اب بادشاہت آ گئی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ بادشاہت کا دھبا آل رسول کے دامن میں بھی آئے۔ یہ حضرت امام حسن کا اعلان تھا۔ وہ بادشاہت کا داغ نہیں لینا چاہتے تھے، کیونکہ دنیا بات کو یہ نہ کہے کہ رسول اللہ کے شہزادے خلافت راشدہ کے بعد پھر بادشاہ بن گئے۔ نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن شہزادوں کو چوما کرتے تھے، ان شہزادوں نے خلافت کو یوں دے دیا۔ حضرت امیر معاویہ کے جانے کے بعد میرے عزیزوں، یہ ایک ایسی عظیم صلح تھی پورے اسلامی تاریخ میں جس نے بہت بڑی جنگ کا ناکہ بند کر دیا تھا۔ ختم ہو گئی، جنگیں ختم ہو گئی۔ اب یہاں پر ان کی صلح کے بعد رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کرو جب میرے آقا نے منبر پر کھڑے ہو کر کے امام حسن مجتبیٰ کے لیے کہا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور میری امت کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اس مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو امام حسن نے سچ ثابت کر دکھایا۔ میرے عزیزوں، تخت پر بیٹھنا یہ کمال کی بات نہیں، نیچے چل کر کے بادشاہ بننا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ امام حسن خلافت سے دستبردار تو ہو گئے، لیکن لوگوں کے دلوں سے کبھی ان کی محبت کم نہیں ہوئی۔ لوگوں کے دلوں میں ان کا جذبہ، ان کے لیے احترام کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ آج بھی میرے عزیزوں، میں ایک حیرت کی بات ہے آپ کو بتاؤں، مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد ان ظالم نجدیوں نے جنت البقیع کے جتنی قبریں تھی بلڈوزر سے سب کو منہدم کر دیا، صاف کر دیا۔ پہلے سب کی قبریں تھی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی، سیدنا امام حسن کی وہیں پر مدینہ طیبہ میں، اور امام باقر، امام زین العابدین یہ وہاں پر ہیں، اور کئی ازواج، ساری ازواج مطہرات حضور کی، 2 بیویوں کو چھوڑ کر، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کثیر صحابہ، عثمان ابن عفان، سب وہاں جنت البقیع میں سب کو بلڈوزر سے ختم کر دیا۔ لیکن آج بھی جاؤ مدینہ طیبہ، صبح شام حاضریاں تو ہوتی ہیں، دروازہ کھلتا ہے، ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں سارے مومنین جاتے ہیں، جنت البقیع جاتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں آج بھی، اور قبریں نہ بھی ملے تو انہیں ان صحابہ کو اور ان اکابر کو یاد کر کے روتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، قبروں کو منہدم کر دینے کے بعد پورے کروڑوں مسلمانوں میں سے کسی کے بھی دل میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کم ہوئی؟ کیا امام حسن مجتبیٰ کی قبر کو ڈھا دینے کے بعد ان کی عظمت کسی کے سینے میں کم ہوئی؟ ان ظالموں کو یہ خبر نہیں، ان کے مقامات و مراتب صرف قبروں سے نہیں ہے، اللہ جسے مقام دیتا ہے وہ صبح قیامت تک عطا کرتا ہے۔ یہ ہمارے دلوں میں ان کی عظمت ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا۔ چونکہ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ تاریخ اسلام ہے، تو تاریخ کو لے کر کے چلنا ہے مجھے کربلا تک۔ کربلا کے واقعات کیسے پیش آئے اب آپ کا ذہن بن گیا ہوگا۔ جب حضرت عثمان کے زمانے سے اتنے معاملات چل رہے تھے تو پھر کربلا آنے تک کے معاملات کیا کیا ہوئے ہوں گے، اب آپ کا ذہن خود ہی فیصلہ کرے گا کیا کیا ہوئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ آ گئے، والی شام ہی نہیں بلکہ پوری خلافت اسلامیہ کے آپ امیر بن گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، امیر معاویہ 40 ہجری میں خلیفہ بنے تو ان کا زمانہ خلافت جو ہے 60 سال تک رہا ہے، یعنی تقریباً 60 ہجری تک رہا ہے، 20 سال آپ نے خلافت کی ہے۔ تو اب ان کی بھی کچھ سیرت آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ کون ہے امیر معاویہ؟ کون ہے یہ جو اب 20 سال خلافت کیا؟ خلفائے راشدین کے بعد سب سے لمبا دور ان کو ملا ہے، اور 22 سال پہلے گورنر رہے، کل 42 سال انہوں نے ملک شام کی رسی پکڑی ہے۔
बागडोर संभाला। तो 42 साल तक मुसलमानों पर हुक्मरानी करने वाले अमीर मुआविया कौन है, इनकी तारीख भी जरूरी। लेकिन इनकी तारीख से पहले मैं इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का दौर तो खत्म हुआ, लेकिन आपकी जिंदगी पाक मौजूद थी। 3 साल तक और भी आप रहे खिलाफत खत्म होने के बाद भी। और उसके बाद हजरत इमाम हसन कूफा में नहीं, मदीने तैयबा में रहने लगे। मदीने तैयबा में एक आपकी आदतें, आपकी खसलतें बहुत सारी अहम हैं। उसमें तो एक चीज ये, आप कसरत से आपने शादियां की हैं और तलाक भी दी है। उसकी एक वजह ये बताई जाती थी कि लोग, हजरत अली जो है ऐलान करते भी थे मिंबर पर कि ऐ लोगों, कूफा के लोगों, मेरे बेटे हसन को अपनी बेटियां मत देना, ये तलाक दे देता है। उसके बावजूद लोग कबीला दर कबीला आकर कहते हम तो अपनी बेटियां देंगे। वजह यह है कि लोग अपनी बेटियों का रिश्ता रसूलुल्लाह के खानदान से जोड़ना चाहते थे कि निस्बत हासिल हो जाए। और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ निस्बत देने के लिए शादियां फरमाई। आखिर जमाने में जब आप मदीने तैयबा में थे तो सैयदना हसन इब्ने अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर दिया गया। पहले आपको दूध में कोई जहर दिया गया, और ये तारीख में आपको बताऊं, जैसे ही आपको जहर दिया गया, रात को ऐसा तड़पते थे पूरी, और आपको जब बेचैनी होती, बेकरारी होती, तो हकीम को नहीं बुलाते थे, दौड़ करके रोज़े रसूल के पास आते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े को पकड़ करके लिपट जाते थे, और थोड़ी देर के बाद हजरत इमाम हसन के मुंह से वो जहर निकल जाता या कै हो जाती, और आपको आराम मिल जाता और आप आते। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, दूसरी मर्तबा भी जहर दिया गया। अब उसके बाद फिर आप रोज़े रसूल पर आते थे और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस्तिग़ासा करते। लोग आज हमसे ये सवाल करते हैं कि हुजूर के इंतकाल के बाद, वफात के बाद मांगना हराम है। उनके नवासे जहर पीने के बाद खुद रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते और शिफा की उम्मीद से जाते कि अगर मेरे मुस्तफ़ा दुआ कर दे तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। और यही हसन मुज्तबा का अकीदा है जो बरेली के इमाम ने दिया था। क्या है? बरेली के इमाम ने यह हमें बताया था, शाफी ओ नाफी हो तुम, वाफी ओ काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तीसरी मर्तबा शरबत में हीरे की अनी काट करके, टुकड़े करके, हीरा जो होता है उसका जो बुरादा होता है, पाउडर, ये शरबत में मिलाकर हजरत इमाम हसन को पिलाया गया था। और जैसे ही ये पिलाया गया, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पेट में इतनी सख्त तकलीफ हुई कि पूरी अंतड़ियां कट कट करके आपके मुंह से बाहर आ गई। हीरा, अगर कटा हुआ हीरा अगर किसी के पेट में चला जाए तो वो पूरी अंतड़ियों को और कलेजे को सबको फाड़ देता है। हजरत हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हीरे की अनी काट करके शरबत में मिलाकर पिलाया गया, और अंतड़ियां कट करके जब बाहर आती थी उस वक्त भी आप रोज़े रसूल के पास थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त आपके पास मौजूद थे, और आप लिपट करके रोते थे और कहते थे, भाईजान आपको पता है किसने आपको जहर दिया और कौन ये काम कर रहा है? अल्लाह के लिए, अल्लाह का वास्ता देता हूं, मुझे बता दे। हजरत इमाम हसन क्या कहते अपने सगे भाई इमाम हुसैन से? कहते कि अगर मैं बता दूं जिसके बारे में मुझे शक है, और अगर वो नहीं हुआ हकीकत में, तो बिला वजह मैं किसी एक शख्स के ऊपर तोहमत लगाने के जुर्म में कयामत के दिन पकड़ा जाऊंगा। और अगर वही शख्स है जिसने मुझे जहर दिया है मेरे कहने के बाद, अगर वही शख्स है तो उसको तो तुम कत्ल कर डालोगे। और शक में एक आदमी का कत्ल हमेशा सर पर बोझ रहता है, इसलिए मैं ये मामला अल्लाह के हवाले करता हूं। बहुत सारे लोग, शिया लोगों ने तो रिवायत ही बयान की उनकी बीवी ने जहर दिया। बहरहाल रिवायतें अलग अलग लाई गई, लेकिन सही रिवायत से साबित नहीं। इमाम हसन ने कभी ये नहीं कहा किसने जहर दिया,
یہاں تک کہ اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی وصیتیں انہوں نے فرمائی، اور ایک وصیت امام حسن کی یہ تھی، سنیے بڑی دردناک بات ہے۔ اپنے انتقال سے پہلے اپنے بھائی امام حسین سے کہا، میرے چھوٹے بھائی میری ایک خواہش ہے، میرا جب انتقال ہو تو ماں عائشہ صدیقہ کے پاس جائیں اور ان سے اجازت لیں، ان کے حجرے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دفن ہیں، حسن کو بھی جگہ دے دی جائے، میں وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اور اگر اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے یا کوئی تعرض کرے یا کوئی معاملہ پیش آنے لگ جائے تو پھر تمہارے لیے وصیت ہے کہ میری ماں کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ امام حسین کو یہ جب وصیت کی، حضرت ابو ہریرہ بھی وہاں تھے۔ انتقال ہو گیا، آپ کی جنازہ پڑھی گئی، فرمایا گیا کہ اس دن پورے مدینے میں آپ کے جنازے پر اتنی بھیڑ تھی کہ اگر اوپر سے سوئی گرائی جاتی تو زمین پر نہیں گرتی، اتنے لوگوں کا مجمع تھا، پورا مدینہ بھر گیا تھا۔ بے اختیار لوگوں کی چیخیں نکلی تھی مدینہ طیبہ میں، کیونکہ امام حسن کو مدینہ طیبہ میں بچپن سے لوگوں نے دیکھا تھا۔ اب حضرت امام حسین سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر آئے، ام المومنین اس وقت باحیات تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آ کر کے کہا کہ میرے بھائی کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن ہو جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی، میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اگر وہ رسول اللہ کے پہلو میں رہیں گے تو یہ ان کا حق ہے۔ امام حسن کے لیے ماں عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی، اور جب امام حسین آئے تو مدینے کا جو گورنر تھا مروان، جس کو گورنری دی گئی تھی، والی مدینہ بنا تھا، حاکم تھا، یہ آیا اور تلوار نکال کر کھڑا ہو گیا، کہا کہ جب یہاں پر عثمان بن عفان نہیں دفن ہوئے تو پھر میں علی کے بیٹے کو بھی یہاں دفن ہونے نہیں دے سکتا۔ تلوار نکل گئے۔ حضرت امام حسین نے بھی تلوار نکالی تھی اس وقت کہ نہیں، طاقت کے زور پر ہی صحیح میرے بھائی حسن کا یہ حق ہے، وہ رسول اللہ کے قدموں میں دفن ہوں گے۔ لیکن جب یہ جنگ ہونے جیسی نوبت آئی تو حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثرت سے رسول اللہ کی حدیثوں کے راوی ہیں، وہ اس وقت امام حسین کے پاس آئے اور کہا، پہلے تو انہوں نے مروان کو اتنی ڈانٹ لگائی اور کہا، تو ظلم کی تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے، تجھے پتا ہے کس کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے؟ رسول اللہ کے نواسے ہیں، جن کے گھر سے پوری دنیا میں شریعت نکلی ہے، جن کے گھر بے اجازت جبرائیل نہیں آتے تھے، تجھے پتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ سرفرا شخص مروان جنگ پر آمادہ تھا تو حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کو یہ سمجھایا، کہا کیا آپ کو اپنے بڑے بھائی کی یہ وصیت یاد نہیں؟ امام حسن نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ اگر میرے جنازے پر اختلاف ہوا، کسی نے تعرض کیا تو زور زبردستی اور طاقت کا استعمال نہ کرنا، میری ماں کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کرنا۔ امام حسین کو جیسی انہوں نے یہ وصیت یاد دلائی، حضرت امام حسین پیچھے ہٹ گئے، اور پھر امام حسن کا جنازہ مبارکہ جنت البقیع میں لایا گیا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں حضرت امام حسن ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ یہ تاریخ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک شہزادے کی ہے۔